الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے مذہب مالکی کے اصول المذہب پڑھنے، یعنی مذہب مالکی میں استدلال کن چیزوں سے کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، مذہب مالکی میں سب سے پہلے نمبر پہ کتاب اللہ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ میں مسئلہ نہیں ہو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتاب اللہ میں امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں قرات شاذہ کو بھی حجت مانتے ہیں، قرات شاذہ کو بھی، اور آپ قرات شاذہ اور قرات متواترہ کے درمیان فرق جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ پہلے۔ اچھا، سنت جو ہے یہ چاہے خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو، مشہور، عزیز، غریب، کچھ بھی ہو، امام مالک رحمہ اللہ اس کو حجت مانتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ الاجماع، امام مالک رحمہ اللہ اجماع کو بھی حجت مانتے ہیں، اجماع سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہیں اس کے بعد القیاس، امام مالک رحمہ اللہ یعنی مذہب مالکی کے اصول میں سے چوتھے نمبر پہ قیاس ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں عمل اہل المدینہ، عمل اہل المدینہ ہے، اس کے بعد عمل اہل المدینہ۔ اچھا، عمل اہل المدینہ، اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے یا کسی مسئلے کی وضاحت نہ ملے، حدیث میں نہ ملے مسئلے کی وضاحت، اجماع بھی نہیں ہو، قیاس سے بھی ثابت نہیں ہو سکے، تو پھر عمل اہل المدینہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر مدینہ کے علماء اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس پہ عمل کر لیتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، لیکن عمل اہل المدینہ اس مسئلے میں جس میں عقل کا تدخل نہیں ہو۔ امام باجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَالِكٌ لَا يَقُولُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا كَانَ طَرِيقُهُ الاجتہاد، اجتہادی مسئلہ ہو تو پھر وہ امام مالک رحمہ اللہ اہل مدینہ کے قول کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کا کوئی تدخل نہیں ہے، مثال کے طور پہ صاع کے اندازے کے مطابق، اسی طرح مد کا اندازہ کتنا ہے، کتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں جو ہے مدینہ والوں کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وغیرہ وغیرہ اور مسائل بھی، کیونکہ مدینہ منورہ میں صحابہ رہتے تھے اور صحابہ کے اولاد، تو ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کے اولاد کو کسی سنت کا پتہ نہیں ہو، صحابہ کو پتہ نہیں ہو، اور اسی طرح صحابہ کے اولاد کو پتہ نہیں ہو۔ اور عمل اہل المدینہ جو ہے یہ باقی علماء اس کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ اور اللیث بن سعد جو ہیں عالم مصر، فقیہ مصر، فقیہ اہل مصر، ان کا امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اس پہ بحث مباحثہ بھی ہوا ہے، کافی اختلاف رہا۔ ہاں، اس کے بعد جو ہیں قول الصحابی، امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں، اچھا سنت میں ایک بات بھول گیا تھا، سنت میں جو ہے امام مالک رحمہ اللہ خبر متواتر ہو یا خبر واحد ہو، اور اسی طرح جو ہیں چاہے مرسل بھی ہو، مرسل کو بھی حجت مانتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، مرسل کو بھی، حدیث مرسل کو بھی حجت مانتے ہیں۔ ہاں، صرف ضعیف حدیث کو نہیں مانتے، باقی سب کو مانتے ہیں۔ اچھا، اقوال الصحابہ جو ہیں، قول الصحابہ، قول الصحابی، اس کے کچھ حالات ہیں۔ قول صحابی امام مالک کے نزدیک حجت ہیں، لیکن وہ قول صحابی جو صحابی کا قول ہو، مشہور نہیں ہو، یا ہمیں پتہ نہیں ہو کہ یہ منتشر ہوا یا نہیں ہوا، اور اس کے مقابل میں کسی دوسرے صحابی کا قول بھی نہیں ہو، کیونکہ قول صحابی کے کچھ حالات ہیں۔ نمبر ایک، صحابی کا قول ہے لیکن ایسے مسئلے میں قول ہے جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس کو ہم
قول صحابی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم حدیث مرفوع کہیں گے، حکماً مرفوع کہیں گے اس کو۔ نمبر ایک، صحابی کا کوئی قول ہے لیکن وہ قول اس طرح ہے، وہ مسئلہ اس طرح ہے جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صحیح ہے؟ مثال کے طور پہ نمازوں کی رکعات وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اگر صحابی کوئی بات کرے تو ضرور صحابی اپنے سے بات نہیں کر رہا ہوگا بلکہ اس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا، دوسرے نمبر اس کو ہم حدیث مرفوع کہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ صحابی کا وہ قول ہے جو منتشر ہو جائے اور اس کا کوئی مخالف نہیں ہو، تو اس کو ہم قول صحابی نہیں بلکہ اس کو ہم اجماع سکوتی کہیں گے، اجماع کہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ صحابی کا وہ قول ہے جو یا تو مشہور نہیں ہوا ہو یا ہمیں پتہ نہیں ہو کہ یہ مشہور ہوا یا نہیں ہوا، اور مقابل میں کسی دوسرے صحابی کا کوئی قول بھی نہیں ہو مخالف، تو یہاں پہ یہ حجت ہے۔ یہ مسئلہ ہے جب قول صحابی مطلقاً کہا جائے تو یہ قول معتبر ہے، یہ حالت، تیسری حالت۔ ایک اور حالت ہے، وہ یہ صحابی کا قول ہو لیکن مقابل میں کسی دوسرے صحابی کا ایک اور قول ہو، صحابہ کے اقوال آپس میں مختلف ہوں، تو یہاں پہ دونوں کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ اقرب الی الدلیل کو اختیار کریں گے ہم، صحیح ہے؟ تو قول صحابی جب مطلقاً کہا جائے تو اس سے مراد تیسری حالت ہے۔ اس کے بعد جو ہے شرع من قبلنا، تیسری حالت وہ ہے صحابی ایک قول کرے، صحابی کا قول ہو یا مشہور نہیں ہو یا ہمیں پتہ نہیں ہو کہ مشہور ہوا یا نہیں، منتشر ہوا یا نہیں صحابہ کے آپس میں۔ اچھا، مخالف میں کوئی اور صحابی بھی نہیں ہو، صحابی کا قول نہیں ہو، اور یہ مسئلہ بھی مسئلہ اجتہادیہ ہو، کیونکہ غیر اجتہادی ہو تو پھر تو حدیث مرفوع ہیں۔ دوبارہ شروع سے بتاؤں، دیکھیں پہلی حالت یہ ہے کہ صحابی کوئی قول کرے، صحابی کا قول ہو لیکن وہ قول جو ہے اس طرح ہو جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ حدیث ہوگا، مشہور اور غیر مشہور کو نہیں دیکھیں گے، وہ حدیث مرفوع ہیں، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی اپنے سے کوئی دین میں مسئلہ بیان کرے، ضرور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ صحابی کا قول، ایسا قول جو مشہور ہو جائے صحابہ کے درمیان میں اور مخالف کوئی دوسرا قول بھی نہیں ہو، تو اس کو ہم قول صحابی نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ اجماع الصحابہ، اجماع سکوتی اس کو کہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ صحابی کا وہ قول جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو اور وہ یا تو مشہور نہ ہو جائے یا مشہور ہو جائے یا نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں ہو کہ مشہور ہے یا نہیں، اور ساتھ ساتھ مقابل میں کوئی اور مخالف بھی نہیں ہو، تو یہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی اس کو حجت نہیں سمجھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اس کو حجت سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد وغیرہ وغیرہ حجت سمجھتے ہیں، اور مطلقاً جب قول صحابی کہا جائے تو یہ مراد ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ صحابی کا قول ہو لیکن اس کے مخالف دوسرے صحابی کا قول ہو، تو صحابہ کے اقوال جو ہیں آپس میں متعارض ہوں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اقرب الی الدلیل، تو پہلی حالت میں اس کو ہم قول صحابی نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ حدیث مرفوع، حکماً مرفوع۔ دوسری حالت میں ہم قول صحابی نہیں بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ اجماع صحابہ لیکن اجماع سکوتی۔ تیسری حالت میں اس کو ہم قول صحابی کہیں گے، اور کیا کریں گے اس میں؟ مذہب مالکی کے مطابق امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد کے قول کے مطابق اس پہ عمل کریں گے ہم، ہاں، سوا شافعی رحمہ اللہ۔ چوتھی حالت میں یہ ہے کہ صحابی کا قول ہو اور مخالف میں کسی دوسرے صحابی کا قول ہو، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ توقف کریں گے اور اقرب الی الدلیل کو اختیار کریں گے۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو ہیں شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، پچھلے جو گزریں، پچھلے امتیں، ان کی شریعت یہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، لیکن کب؟ پچھلے امتیں جو گزریں ان کی شریعت کے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ان کی شریعت ہماری شریعت میں بتایا گیا ہو کہ وہ منسوخ ہیں، ہماری شریعت میں وہ نہیں ہیں، منسوخ ہیں۔
ہاں مطلب سجدۃ التحیہ، سجدۃ التحیہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں وغیرہ وغیرہ یہ کام جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پہ شرع من قبلنا، شریعت ہے ما قبل یعنی پہلے انبیاءوں کی شریعت، لیکن ہمارے دین میں بھی کہا گیا کہ اس کی تابعداری کرو، یہ لازمی ہے، تو وہ بھی شرع من قبلنا، اس کو ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم شریعت کہیں گے، وہ تو ہماری شریعت ہے۔ صحیح ہے؟ اسی طرح تیسرے نمبر پہ پہلے امتوں کی شریعت، پہلے انبیاء کی شریعت، اور ہمارے دین میں نہ یہ بتایا گیا ہو کہ وہ ہمارے لیے شریعت ہے، نہ یہ بتایا گیا ہو کہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، وہ یعنی ہم پہ لازم ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہو۔ اب اس میں اختلاف ہیں۔ شرع من قبلنا جب کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہیں تیسری حالت کہ پہلے انبیاء کی شریعت ہو اور ہمارے شریعت میں نہ حکم دیا گیا ہو اور نہ ہی منع کیا گیا ہو اس کام سے، تو یہ امام مالک کے نزدیک حجت ہے۔ اس کے بعد جو ہیں المصالح المرسلہ، مصالح مرسلہ، دنیا میں جو مصالح ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہیں مصلحت معتبرہ، شریعت نے اس کو اعتبار دیا ہو اس مصلحت کو، تو یہ واجب العمل ہے۔ مصلحت ملغا، یہ اصول الفقہ کی چیزیں لیکن یہاں پہ بھی مختصراً لے لو۔ مصلحت ملغا، شریعت نے ملغا کیا ہو، الغا کیا ہو، وہ معتبر نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ تیسرے نمبر پہ مصلحت مرسلہ، شریعت نے نہ یہ کہا کہ یہ ہم پہ لازم ہے اور نہ یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہاں جب مصلحہ مرسلہ کہا جائے تو اس سے یہ مصلحہ مراد ہیں۔ اس کے بعد الاستحسان، استحسان کے بارے میں استحسان کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من استحسن فقد شرع، جس نے استحسان کیا اس نے اپنے سے شریعت بنائی، یعنی استحسان حرام ہے۔ اور ہاں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 9 اعشار العلم الاستحسان، علم 10 حصے ہیں علم کا، 10 میں سے 9 حصے جو ہیں یہ استحسان ہیں، باقی 1 حصہ باقی چیزیں ہیں۔ امام شافعی اس کو حرام سمجھتے ہیں اور امام مالک اس کو حجت سمجھتے ہیں۔ اب ہم کریں گے کیا؟ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ حجت ہیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ ہاں امام شافعی جس استحسان سے منع کرتے ہیں وہ کوئی اور استحسان ہے، اور امام مالک جس استحسان کو شریعت مانتے ہیں، اصل مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، وہ کوئی اور شریعت ہیں۔ تعریف کو دیکھو اس کے بعد فیصلہ کرو، کیونکہ استحسان کی 3 طرح تعریفات کرتے ہیں علماء۔ نمبر 1 کہتے ہیں استحسان جو ہیں ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، مجتہد کے ذہن میں ایک بات آئے لیکن اس کی تعبیر نہیں کر سکتا ہو، یعنی من پسندی، تو یہ بالاتفاق حجت نہیں ہے۔ مالک بھی اس کو حجت نہیں کہتے اور شافعی بھی رحمہم اللہ۔ دوسرے نمبر پہ استحسان جو ہیں ولا يستطيع التعبير عنه، اچھا، اور جو حجت ہیں العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعی یقتضی ذلك، یا ایسے یاد کرو استحسان کی تعریف
القول بأقوى الدلیلین، القول بأقوى الدلیلین، یعنی دیکھیں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن حالت ضرورت میں، عام قاعدہ یہ ہے کہ حرام ہے، لیکن حالت ضرورت میں اجازت ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں، تو یہ اس کو استحسان کہتے ہیں، یعنی الخروج بحکم العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل شرعی یقتضی ذلک، ایک چیز کو اپنے ساتھیوں سے ہم مثل چیزوں سے الگ کرنا، کس لیے؟ دلیل شرعی کی وجہ سے، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ اس کے بعد سد الذرائع، منع سد الذرائع یعنی انسان کے سد الذرائع یعنی حلال چیز کو چھوڑنا اس لیے کہ حرام کام میں واقع نہ ہو جائیں، کسی حلال چیز کو اس لیے چھوڑنا کہ حرام کا دروازہ بند ہو جائے، مثلا یہ کہنا علم المنطق حاصل کرنا حلال ہے، لیکن یہ کہنا کہ علم المنطق حرام ہے کسی شخص کو کہنا، کیونکہ وہ گمراہی میں واقع ہو رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ علم المنطق حرام ہے، علم منطق حاصل نہیں کرو، نہیں پڑھو منطق۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علم المنطق کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہیں، کتنے اقوال ہیں منطق کے بارے میں؟ کوئی 10-15 ہوں گے، 2 ہیں یا 1 ہیں یا 3 یا 4؟ ہاں کچھ بتائیں آپ۔ ہاں اور الحمدللہ یحییکم اللہ ویصلح بالکم۔ اچھا کون کون سے ہیں؟ ہاں ہاں امام دمنہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والخلف فی جواز الاشتغال به على 3 اقوال فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة۔ کہتے ہیں ابو حامد الغزالی وغیرہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، ابن صلاح اور نووی وغیرہ کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں پڑھنا چاہیے لازمی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں راجح قول یہ ہے کہ جوازہ لکامل القریحہ۔ اچھا یاد کرو یہ والخلف فی جواز الاشتغال به على 3 اقوال فابن الصلاح والنووي حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة۔ اس کے بعد استصحاب، استصحاب کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے البراءۃ الاصلیہ۔ استصحاب یعنی اصل کو دیکھنا اور اصلی دلیل کو ساتھ لے کے آنا۔ مثال کے طور پہ مثلا میں شیراز کو کہتا ہوں کہ شیراز اس پرس میں پیسے ہیں، اس سے آپ پیسے لے لیں، مطلب یہ ہے کہ شیراز روز آ کے اس سے پیسے لیتا جائے۔ کب تک لیتا رہے گا؟ جب تک میں اس کو منع نہیں کروں کہ اب نہیں لینا۔ اب یہ اس نے آج بھی لیا، کل بھی لیا، پرسوں بھی، مہینے بعد بھی لے رہے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ کیوں لے رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا، استصحاب یعنی پرانے دلیل کو ساتھ لے کے آ رہا ہے، طلب الصحبہ یعنی اس دلیل کو اپنا صاحب بنا رہا ہے کہ وہ پرانی دلیل میرے پاس ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ لے لو۔ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔